بائی دا وے ورقہ ابن نوفل کے متعلق بہت بعد میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرماتے تھے کہ ورقہ کو میں نے ایک نہیں بلکہ 2 جنتوں میں سندس کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں پھرتے دیکھا ہے۔ سندس یعنی جنت میں بنا ہوا نرم باریک کپڑا۔ اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعثت کی رات والے واقعات میں ورقہ ابن نوفل نے واقعی کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک مدت گزر گئی یہاں تک کہ دوسری وحی کا نزول ہوا، اور اس کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک زوردار آواز سنی، اور جب میں نے اوپر دیکھا تو سورج سے اوپر ایک انتہائی خوبصورت کرسی پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے دونوں پر کھلے ہوئے تھے، اور وہ اس قدر عظیم الشان پر تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں ہے، اور میں انہیں دیکھتا ہی رہا۔ میں ایک قدم بھی نہ ہلا، نہ آگے اور نہ ہی پیچھے، اور نہ ہی میں نے آسمان سے اپنا چہرہ ہٹایا، حتیٰ کہ خدیجہ نے میری تلاش میں اپنے نمائندے بھیج دیے، اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس بھی چلے گئے، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں بھی کی تھیں۔ کیا باتیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ابھی میں آپ کو ان باتوں کی ایک مثال ضرور دوں گا۔ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ مجھ سے ہم کلام ہوا، اور پھر اس نے مجھ پر دوسری وحی نازل کی، یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو کی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو اس گفتگو کی ایک مثال ضرور دے سکتا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ کہ جو موسٹ لائکلی طائف کے آس پاس پیش آیا تھا۔ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو آسمان میں معلق دکھائی دے رہے تھے کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، قریب میں جو درخت ہے آپ اسے اپنے پاس بلائیے۔ نبی علیہ السلام نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا، اور آپ بتاتے ہیں کہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے پاس آ گیا، یہاں تک کہ مجھے زمین پر پڑی وہ لمبی سی پھٹی ہوئی لکیر بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ اسے کہیے کہ اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ آپ نے حکم دیا، اور اسی طرح وہ درخت گھسٹتا ہوا اپنی جگہ واپس چلا گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا حسبی، یعنی یہ کافی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو وضو کرنا سکھایا تھا، نبی علیہ السلام مکہ کے ایک علاقے جیاد اصغر میں تھے کہ ایک مرتبہ پھر سے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نیچے آ رہے ہیں۔ وہ نیچے اترے، زمین پر ایک بہت خوبصورت اور نفیس کپڑا بچھایا، زمین کو چھوا، اور جہاں سے جبرائیل نے زمین کو چھوا وہاں سے پانی ابلنے لگ گیا، اور پھر اس پانی سے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چلے، اور آپ بتاتے ہیں کہ راستے میں کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں سے مجھے سلام کی آوازیں نہ سنائی دے رہی ہوں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام گھر پہنچے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کیا دیکھ کر آیا ہوں؟ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ جب نبی علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ آج جبرائیل نے میرے لیے قیمتی چادر بچھائی، زمین سے پانی نکالا، مجھے وضو کا طریقہ بتایا۔ تو خدیجہ بولی کہ کیا آپ مجھے بھی وضو کا وہ طریقہ بتائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے انہیں وضو کر کے دکھایا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر بولی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اسی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ بائی دا وے آپ نے نوٹس کیا کہ جس وقت نبی علیہ السلام گھر آ رہے تھے اس وقت کتنے درختوں اور پتھروں نے آپ کو سلام کیا تھا۔ سلام کی اس آواز کو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کبھی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے باہر جاتا تو مجھے بھی درختوں اور پتھروں میں سے نبی علیہ السلام پر بھیجے گئے سلام کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں، بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ وہ سلام کی آواز اتنی واضح ہوتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پیچھے کھڑے کسی آدمی نے سلام کیا ہو، اور آپ علیہ السلام پلٹ کر دیکھتے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے درختوں یا آپ کے ارد گرد موجود پتھروں کے۔ اور ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اسی لیے یہ سلام نبوت کہلایا تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابن عباس بتاتے ہیں کہ بعثت کے بعد نبی علیہ السلام مکہ میں تقریباً 15 سال رہے تھے، جن میں سے 7 سال آپ کو روشنی دکھائی دیتی تھی، اور 8 سال آپ پر وحی اترا کرتی رہی تھی۔ وہ روشنی کیسی تھی کہ جو نبی علیہ السلام دیکھا کرتے تھے اس کے متعلق زیادہ ڈیٹا موجود نہیں ہے، لیکن وحی اترنے کے متعلق کافی سارا ڈیٹا موجود ہے کہ یہ کس کس شکل میں اترا کرتی تھی۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 46 مختلف شکلوں کا ذکر کیا ہے کہ وحی 46 مختلف طرح سے اتری ہے، اور اب میں آپ کو وحی اترنے کی مختلف شکلوں کے متعلق بتانے والا ہوں۔ بعض اوقات وحی ایک سچے خواب کی صورت میں بھی اتری ہے، مثلا سورہ کوثر یہ ایک ایسی وحی تھی کہ جو خواب کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
العمالیہ میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے سامنے تھے اور ہم نے دیکھا کہ آپ پر ہلکی سی نیند طاری ہوئی، اور پھر نیند کے دوران آپ مسکرائے، اور پھر اٹھ کر آپ علیہ السلام نے سورہ کوثر تلاوت کی۔ پھر وہی کی ایک شکل یہ تھی کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات پھونک دیتا تھا۔ مثلا ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی کہ کوئی شخص تب تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنا لکھا ہوا رزق نہ حاصل کر لے۔ دس انفارمیشن از ایکچولی کوائٹ امیزنگ کہ کوئی انسان تب تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق نہ حاصل کر لے۔ امیزنگ۔ پھر کبھی کبھار فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں آتا تھا اور جو کچھ وہ نبی علیہ السلام کو بتاتا آپ علیہ السلام سے یاد کر لیا کرتے تھے، اور اکثر جبرائیل علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یہ نام میرے لیے پرسنلی بہت اہمیت رکھتا ہے، داہیہ۔ لیکن وہی کی مشکل ترین شکل گھنٹی کی آواز والی وہی ہوتی تھی۔ جب بھی وہی گھنٹی کی آواز کی صورت میں نازل ہوتی، چاہے کتنی شدید سردی کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کے چہرے پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وحی کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیا کرتی ہے اور میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور جب وحی اترتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا نفس قبض کیا جا رہا ہے۔ اس دوران نبی علیہ السلام اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، بلکہ دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ جب گھنٹی کی آواز والی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام اس وقت اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دیکھنے والوں کو لگا کہ اونٹنی کی ٹانگیں اب ٹوٹیں کہ اب ٹوٹیں، اور وہ اپنا سر زمین کے ساتھ لگا دیا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فتح کو گھنٹی کی آواز والی وحی کی صورت میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوتے دیکھا تھا، اور آپ بتاتی ہیں کہ شدید سردی تھی لیکن نبی علیہ السلام کے چہرے سے پسینے کے قطرے پانی کی طرح ٹپک رہے تھے۔ ایسی ہی گھنٹی کی آواز والی وحی کی صورت میں ایک مرتبہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ علیہ السلام کی ٹیک زید ابن ثابت کے ساتھ لگ گئی، اور زید بتاتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میری ٹانگ بس ابھی کچلی جائے گی، مجھ پر اتنا وزن پڑ رہا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو میں ساری بات سمجھ چکا ہوتا ہوں، لیکن گھنٹی کی آواز صرف نبی علیہ السلام کو سنائی دیا کرتی تھی، جبکہ آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے انہیں گھنٹی کی نہیں بلکہ ایک ایسی آواز آتی تھی کہ جیسی شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ بائی دا وے، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ بھی کوئی رینڈم آواز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب بھی بالکل ایسی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب یا تو یہ ان فرشتوں کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے کہ جو عرش کے گرد گھوم رہے ہیں یعنی مقربون، یا پھر یہ کہ وہ عرش کے گرد اتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں کہ بن بناہٹ جیسی آواز پیدا ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام پر وحی اتر رہی ہوتی تھی تو ہم میں سے کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ پھر 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور اس حالت میں بھی وحی کا نزول ہوا تھا۔ وہ اصل شکل کیا تھی انشاءاللہ معراج والی قسط میں وہ پورا واقعہ آئے گا بھی۔ اور پھر وہ وحی کہ جو معراج کی رات 7ویں آسمان کے اوپر نازل ہوئی تھی، یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ وحی کا نزول کوئی عام حالت نہیں تھی، اس دوران نبی علیہ السلام کو بہت شدت کا احساس ہوتا تھا، لیکن معاذ اللہ یہ کوئی ان کنٹرولڈ کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام پر سورہ احزاب کی آیت حجاب نازل ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، لیکن نہ تو وہ ٹکڑا آپ کے ہاتھ سے نیچے گرا اور نہ ہی آپ علیہ السلام خود کسی طرف لڑکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہی 46 مختلف شکلوں میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی کچھ شکلیں ایسی بھی ہیں کہ جو ڈیفائن کرنا ہمارے لیے شاید ممکن نہیں ہے۔ مثلا وحی کے نزول کے ساتھ احساسات اور جذبات بھی اتارے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ ابو ہریرہ، بچپن میں جب فرشتوں نے میرا دل دھویا تو اس وقت مجھے کسی قسم کا کوئی درد محسوس نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے میرے دل سے ہر منفی شے کا امکان نکال دیا تھا، اور تب سے میری کیفیت بدل گئی ہے۔ جب میں کسی چھوٹے کو دیکھتا ہوں تو مجھے شفقت اور پیار کا احساس ہوتا ہے، اور جب میں کسی بڑے کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں احترام کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اور اس طرح وہی 46 مختلف شکلوں میں اگلے 23 سال تک وقفے وقفے سے قرآن پاک بند کر نازل ہوتی رہی۔ اور نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون بنی کہ جو نبی علیہ السلام کی اس دعویٰ پر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند ہے، ہم اکثر ان کی تعریفیں تو بہت سنتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام سے محبت اور وفاداری پر علیحدہ سے پوری ایک سیریز بنائی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں ان کے اور بھی واقعات شیئر کروں گا، لیکن ان کی وفات کے بعد ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری والدہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ تو کھوکھلے موتیوں کے بنے ہوئے ایک ایسے گھر میں رہ رہی ہیں کہ جہاں کسی قسم کا کوئی شور نہیں آتا، وہاں صرف مکمل سکون ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا تھا، اور عائشہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے مجھے کسی پر اتنا رشک محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جتنا خدیجہ پر، حالانکہ وہ تو میرے نکاح سے بھی بہت پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ جب کبھی نبی علیہ السلام کوئی بکری ذبح کرتے تو اپنے گھر والوں کو کہتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھیج دو، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک موقع پر میں بولی کہ یا رسول اللہ آج تو خدیجہ خدیجہ ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام مسکرا پڑے اور بولے کہ عائشہ، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کر دی گئی ہے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اس وقت مجھے اپنی دولت دی کہ جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور وہ میری اولاد کی ماں تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دل کو چھو لینے والا ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ آ گئیں، اور دروازے کے باہر سے انہوں نے آواز لگا کر پوچھا کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو خدیجہ اور حالہ چونکہ بہنیں تھیں اور دونوں کی آواز بہت ملتی تھی، تو عائشہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کی آواز سن کر اچانک سے لرزہ بر اندام ہو گئے، اور پھر کچھ وقفے کے بعد بولے کہ خدایا یہ تو حالہ ہیں، یعنی ان کی آواز سن کر نبی علیہ السلام کو لگا کہ شاید خدیجہ نے آواز دی ہے۔ امیجن کریں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے خدیجہ پر اتنا رشک آیا کہ کبھی کسی اور پر نہیں آیا تھا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ انہیں اتنا یاد کرتے ہیں حالانکہ انہیں فوت ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت باتیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت کے واقعات تو انشاءاللہ اگلی قسطوں میں بھی آئیں گے، لیکن آخر میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبد الرحمن مکہ میں ہی رہتے تھے اور نبی علیہ السلام سے 10 سال چھوٹے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اکثر میں تجارت کے لیے یمن جایا کرتا تھا، اور جب بھی میں وہاں جاتا تو عشقلان ابن عواقن نامی ایک شخص کے ہاں ضرور ٹھہرا کرتا تھا۔ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، ہمیشہ مجھ سے مکہ، خانہ کعبہ اور زمزم کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور اکثر مجھ سے پوچھتے کہ عبد الرحمن کیا تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہو گیا ہے کہ جس کا ذکر ہر طرف پھیلتا ہی چلا جا رہا ہو؟ اور میں ہمیشہ انہیں بتاتا کہ نہیں، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہو چکی اور اس کے بعد میرا یمن کی طرف جانا ہوا تو اس وقت عشقلان بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ صحیح سے سن بھی نہیں پا رہے تھے، اور ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ان کی کافی ساری اولاد ان کے آس پاس جمع ہوئی ہے، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب عشقلان کا آخری وقت شاید زیادہ دور نہیں۔ بہرحال عشقلان کے بچوں نے انہیں میرے آنے کا بتایا، تو عشقلان بولے کہ عبد الرحمن ذرا میرے بچوں کے سامنے اپنا نسب بیان کرو۔ تو اپنے بوڑھے دوست کی بات کی تعظیم کرتے ہوئے میں نے بتانا شروع کیا کہ میں عبد الرحمن ہوں، میرے والد کا نام عوف تھا، ان کے والد کا نام عبد العدی تھا، ان کے والد کا نام حارث تھا، اور ان کے والد کا نام زہرا تھا۔ تو یہاں پہنچ کر عشقلان بولے کہ بس زہرا کے بیٹے، تمہارے ہاں ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے، ان کا تعلق بنی ہاشم سے ہے اور تم ان کے ماموؤں میں سے ہو۔ عبد الرحمن جب تم واپس جاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کی خدمت میں میرے یہ اشعار پیش کرنا۔ اس کے بعد عشقلان نے عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ اشعار کہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں مل بھی جاتے ہیں۔ آف کورس یہاں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ پورا حصہ سناؤں، لیکن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی ان شعروں کو یاد کر لیا، اور جب میں مکہ واپس پہنچا تو فوراً نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا۔ میرے ساتھ کچھ آدمی اور بھی تھے، اور جب نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو آپ مسکرا پڑے اور بولے کہ میں ایک بہت اخلاق والا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اور اس چہرے کے پیچھے چھپی نیکی بھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس نیکی کو دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میرے لیے ایک امانت ہے عبد الرحمن، بھیجنے والے نے تمہیں میرے لیے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عشقلان والا سارا واقعہ آپ علیہ السلام کو سنا دیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا، اور پھر آپ نے عشقلان کے متعلق فرمایا کہ میرا وہ بھائی خالص مسلمانوں میں سے ہے، وہ اور اس جیسے بہت سارے ایمان والے ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن وہ میری تصدیق کریں گے، اور وہ میرے سچے بھائیوں جیسے ہوں گے۔ یہ خوبصورت واقعہ میں آپ کو بالکل آخر میں سنانا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے سچے بھائیوں جیسے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا میری یہ سیریز، یہ محنت اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آنکھوں میں آنے والے یہ آنسو انشاءاللہ ایک دن یہ گواہی ضرور دیں گے کہ اے نبی،
ہم نے بھی بغیر دیکھے آپ کی تصدیق کی ہے، ان لوگوں کی طرح جنہیں آپ نے اپنے سچے بھائی کہا تھا۔